بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ 1324 محرم الحرام بمطابق 1906 بروز جمعرات کو درخواست ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد صاحب سے حفظ قرآن مکمل کیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم عالم دین حضرت مولانا عبدالغفور حاجی پوری اور مولانا محمد صدیق حاجی پوری سے حاصل کی۔ پھر 18 سال کی عمر میں دورہ حدیث بھی مولانا صدیق سے ہی پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے درخواست میں مدرسہ مخزن العلوم قائم کیا اور یہاں سے تدریس کا آغاز کیا۔ مدرسہ مخزن العلوم خانپور رحیم یار خان کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آپ 15 سال تک اس مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ دورہ حدیث کے علاوہ آپ ہر سال شعبان اور رمضان میں دورہ تفسیر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ غلام محمد دین پوری سے بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت حاصل کی۔ آپ نے کئی رسالے لکھے جن میں مقدمۃ القرآن کے علاوہ کئی تقریریں بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کے اہم کارناموں کی بات کی جائے تو آپ نے پاکستانی سیاست میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور عرصے تک جمعیت علماء اسلام کے سرپرست رہے۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کو لاکھوں احادیث ازبر تھی جنہیں کبھی کبھی بڑے ولولے اور شوق کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ آپ 19 ربیع الاول 1415 ہجری بمطابق 25 اگست 1994 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نے کم و بیش پون صدی تک پاکستان میں امت مسلمہ خاص طور پر علماء کرام اور دینی کارکنوں کی علمی، روحانی، دینی، فکری رہنمائی کی۔ لاکھوں لوگوں نے آپ سے مختلف حوالوں سے استفادہ کیا جو بلا شبہ وطن عزیز کی علمی دینی جدوجہد کی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ آپ ہزاروں علماء اکرام کے استاد اور لاکھوں انسانوں کے دینی روحانی مربی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے متعدد دینی تحریکات کی جو قیادت اور سرپرستی فرمائی، وہ انحطاط اور تنزل کے اس دور میں بہت یاد آتی ہے۔ حضرت درخواستی کے ساتھ ایک کارکن کے طور پر ربع صدی تک خدمات سر انجام دینے والے ایک محترم بھائی کی یہ تفصیلات ہیں جو انہوں نے ہمیں دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال سے زیادہ آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی جسے وہ دنیا اور آخرت میں اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کا خصوصی ذوق دینی مدارس کا قیام ان کی سرپرستی تھا۔ جس علاقے میں جہاں جاتے وہاں معلوم کرتے کہ دینی تعلیم کا کوئی ادارہ موجود ہے۔ اگر یہ دیکھتے کہ وہ علاقہ دینی مکتب اور مدرسہ سے خالی ہے تو ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی کہ علماء کرام اور اپنے عقیدت مندوں کو ترغیب دے کر مدرسہ قائم کراتے، پھر اس کی سرپرستی بھی کرتے۔ دینی اجتماعات میں ان کے بیانات دینی معلومات کے ساتھ ساتھ جذب و کیف کا حسین امتزاج ہوتے تھے۔ آپ کا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جس محفل میں ہوتے کوئی نہ کوئی حدیث سناتے، جبکہ عوامی بیانات میں تو روانی کے ساتھ احادیث پڑھتے جاتے تھے۔ ان کے بیانات میں دینی جدوجہد کا تذکرہ لازمی ہوتا تھا۔ وہ اپنے سامعین کو دینی جدوجہد میں کسی نہ کسی طرح شریک رہنے کی تلقین کرتے، علماء اور طلباء کو بطور خاص ابھارتے، انہیں مجمع میں کھڑا کر کے ان سے دینی جدوجہد کرنے کا وعدہ لیتے۔ بسا اوقات علماء اکرام اور کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی بھی فرماتے۔ خود مجھے بھی 2 بار یہ شرف حاصل ہو چکا ہے۔ دونوں مواقع پر ان دوست کا کہنا ہے کہ میری آنے پر دستار ختم ہو جانے پر انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر
ہمارے اس دوست کے سر پر رکھ دی تھی۔ یہ دونوں ٹوپیاں اب بھی ان کے پاس محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک ٹوپی جمعہ اور عیدین کو دستار کے نیچے اہتمام کے ساتھ پہنتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے وصال کے بعد علماء حق کے سب سے بڑے قافلے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا اور زندگی کے آخری لمحہ تک وہ اس حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے قرارداد مقاصد، 22 دستوری نکات اور تحریک ختم نبوت کی صورت میں نفاذ اسلام کے جو دائرے متفقہ طور پر طے کیے تھے، حضرت درخواستی نے دینی جدوجہد کے اس طریقہ کار اور حدود کا زندگی بھر پہرا دیا۔ آپ کی رہنمائی اور سرپرستی میں نہ صرف دیگر لوگوں کے معاملات صحیح ہوئے بلکہ بہت سارے علماء اور جہالا بھی دین پر کاربند ہوئے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو قائم و دائم رکھے، آپ کے علم سے، آپ کے فیض سے دنیا کو منور فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔